بڑے بڑے دنیا میں مجموعے لگتے ہیں امیروں کے، بڑے بڑے محلات میں لگتے ہیں مجموعے، لیکن یہ اللہ کا مجموعہ ہے، اللہ کا مجموعہ ہے، اللہ نے جمع کیا ہے سب. اس میں ارشاد فرمایا اللہ کے نبی سمجھ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اجتماع قومی، اگر کوئی قوم جمع ہو جائے یذکر اللہ، اس کا مقصد صرف کیا ہو؟ اللہ کا ذکر کرنے کا. لوگ جمع ہوں، ان کا مقصد کیا ہو کہ ذکر کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے. جیسے یہ مجموعہ بالکل وہی کوئی مقصد نہیں ہے، ہم تو اللہ کا ذکر کرنے آئے ہیں. تو ایسا مجموعہ لگ جائے جس کا مقصد صرف اللہ کا ذکر کرنا ہو اور اللہ کو راضی کرنا ہو، تو خوشخبری دینے. کیا خوشخبری؟ اللہ آسمان سے نادم فی السماء، آسمان سے فرشتہ ایک آواز مارتا ہے، اور اس کی آواز اتنی بڑی ہے کہ پورے زمانے میں پھیل جاتی ہے اس کی آواز، تاکہ سب انسانوں کو پتہ چل جائے، سب انسان اس کو پہچان جائیں، ساری کائنات اس کو پہچان جائے، پتھر پتا اس کو پہچان جائے، درخت اس کو پہچان جائے، سمندروں میں مچھلی جو اس کو پہچان جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مجلس سے یہ شخص بخشا ہوا آیا. کیا گریڈ بن گیا ہم لوگوں کا، کیا مرتبہ بن گیا ہے. ایک اور حدیث میں بیچ میں یاد آ رہی ہے، بے حقیقی حدیث، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بلند مرتبے کون لوگ ہیں. کیسا کوشچن؟ اگر میں آج آپ سے کوشچن کروں کہ سب سے بڑا وہ سرجن جناب، وہ فلاں چیز، وہ فلاں عہدہ، وہ فلاں اکاؤنٹنٹ، فلاں چیز، فلاں منسٹر، فلاں، ایک دم لائن لگ جائے گی. اور اسی حج پہ ہم نے آگے یہی کام کر رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے، فرسٹ رتبہ ہے. رتبہ تو وہ ہے جو اللہ کے نبی فرمائیں گے، جو اللہ بتائیں گے. اپنے لائن کو چینج کرنا چاہیے ہمیں. سبحان اللہ. جب اللہ سمجھتا تھا کون سا رتبہ بلند ہے سب سے بڑا، اللہ نے فرمایا سب سے بڑا بلند رتبے والا شخص دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس کی غربت کو نہ دیکھنا، اس کے افلاس کو نہ دیکھنا، اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو نہ دیکھنا، اس کے جسم، لیکن یہ اللہ کے نزدیک سب سے بلند رتبہ ہوگا وہ شخص، بلند مرتبہ ہوگا. آپ اٹھیں گے نہیں، اللہ دعا قبول کرے گا اس کو. بہت بلند ہے اس کا. جیسے یہاں دنیا میں رتبہ بلند ہے کہ بہت بڑا منسٹر ہے، آپ درخواست دیجیے میرے بچے کو نوکری چاہیے، درخواست دی نہیں، اس کا سائن ہوئے نہیں، نوکری مل گئی، اسٹیٹس ہے. یہ اسٹیٹس کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے کہ سب سے بڑا رتبے والا بندہ ہے میرے نزدیک. اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ اس چھوٹے بادشاہوں کے پاس نہیں جائے گا، وہ سفارش کس سے کرے گا؟ اپنے رب سے کرے گا. اللہ میرے بیٹے کو نوکری دے، جہاں کہا نہیں اس نے وہیں دستخط ہو جائیں گے. تو کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بلند رتبہ لوگ معلوم ہے دنیا میں آخرت میں کون ہوں گے؟ کون؟ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے. ہمارے ایمان کا تو تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر روز انتظار کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کوئی مجموعہ لگا اللہ کا ذکر کا، ہماری بخشش ہے. کوئی شوق ہمارے میں ایسا، مجھے کوئی ایسا ذوق ہے ہمارے اندر کہ کبھی ایک انسان مجھے بتا دے کہ میں نے اٹھ کے یہ دعا کی، اللہ کوئی مجموعہ ایسا بھیج دے جہاں اس مجموعہ میں ذکر میں بیٹھوں اور ہماری بخشش ہو جائے. بتائیں بھائی نہیں دعا کا حصہ پتہ ہی نہیں ہمیں اس چیز کا. وہ کتنی بڑی دعا ہے کہ جس مجموعے میں بغیر محنت کے، بغیر چیز کے آپ کے سارے حج قبول ہو رہے ہیں، عمرے قبول ہو رہے ہیں، تلاوتیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کا رمضان قبول ہو رہا ہے، آپ کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کا علم قبول ہو رہا ہے، آپ کے قرآن قبول ہو رہے ہیں، آپ کی حدیثیں پڑھانا قبول ہو رہی ہے. گارنٹیڈ کہ جو بخشا گیا وہ سب قبول ہی قبول ہے. اور پھر الحمدللہ ان ساری جو چیزیں اللہ نے دی ہیں جس میں آپ کو ذکر کیا ہے، بخشنے کے بعد پھر اللہ اس کا حساب تھوڑے لے گا، نہیں، بلکہ اس کے مطابق درجات دے گا. اس کا تو حساب دینا پڑے گا. ادھر آ جائیں عالم صاحب بتائیں، علم کا حساب دیں. آئیں جی قاری صاحب حساب دیں. آئیں جی فلاں صاحب حساب دیں. آئیں جی حج کرنے والے آپ بھی حساب دیں، کس کے لیے حج تھا، کیسا حج تھا. ہے یہ حدیث سے سنتے ہیں علماء کرام سے، پھر کیا کریں گے؟ تو تھوڑا سا دیر الحمدللہ بیٹھیں گے اب ذکر میں، وہ ساری قبول ہوگی. رشتہ کرے بخشے گئے، جاؤ اعلان کر دو سب بخشے گئے. یہی نہیں، پھر آگے بھی اعلان ہوتا ہے. اللہ صرف غفور ہی نہیں ہے، اللہ صرف غفور ہی نہیں ہے بلکہ وہ رحیم بھی ہے. یہ رحمت کا نظارہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ غفور نہیں، میں تو رحیم بھی ہوں. تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی حدیث کے اندر کہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ سارے گناہ تمہارے بخش دیے گئے اور
بدلت سیئاتکم حسنات. سبحان اللہ، کیا خوشخبری کہ جو تیرے گناہ تھے جو تو نے کیے تھے، جتنے گناہ تو نے کیے تھے، اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو. جتنے لوگوں کو میں نے جمع کیے، یہ میرے منتخب لوگ ہیں. یہ جتنی جماعت اس کو بھری پڑی ہے، یہ اللہ کے سلیکٹڈ پیپلز ہیں، بڑے معتبر حضرات ہیں الحمدللہ، جس کو رب کریم نے سلیکشن دی ہے کہ یہ آئے گا شام، یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا. میں تو سمجھ رہا تھا میرا نام کٹ گیا. میں تو اتنا سخت بیمار تھا، صحیح بتا تھا کہ میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑا، برف کی طرح ٹھنڈے ہاتھ تھے. ابھی مغرب پڑی میں آتا، میں کہ میری تو ہمت ہی نہیں ہوئی، میں اتنا بیمار ہوں کہ چلنا، میں نام تو نہیں میرا کٹ گیا کہیں. بھائی اتنے احتیاط کرنا پڑتی ہے آدمی. یا آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں شوق و ذوق کتنا ہے. میں نے کہا اب تو کچھ بھی ہو جائے، بے شک ایمبولینس میں جانا پڑے، میں نے جا کے اپنی بخشش تو کرانی. یہ موقع کیسے جایا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے بعد موت آ جاتی. یہاں تو ٹھپا لگ رہا ہے الحمدللہ 100%. جتنے میرے گناہ تھے اللہ کے فضل سے جو ہوں گے، آپ تو نیک آدمی ہیں، آج مجھے سرٹیفکیٹ ملے گا کہ تم معاف بھی ہو گیا، اور تو نے جو گناہ کیے تھے ہم نے ان کو جمع کیا تھا. ان گناہوں کو جمع کرنے کے بعد ہم نے کہا ساری کی ساری ان کو نیکیوں میں تبدیل کرو. جس وقت بھی تمہیں کوئی خوشی محسوس ہو کسی قسم کی چھوٹی بڑی، تو تمہیں صرف ایک بات کرنی ہے، بول دیا کرو الحمدللہ. بہت کم بھول جاتے ہیں، خوشی میں بھول جاتے ہیں. فرمایا جب الحمدللہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے واحد کلمہ اور ایک اور کلمہ ایک ساتھ مل کے، سبحان اللہ، یہ جنت میں بولے جائیں گے. یہ کلمات وہ ہیں جو جنت میں بولے جائیں گے، سبحان اللہ اور الحمدللہ. سب سے پہلا جب جنتی جائیں گے تو ان کے منہ سے جو کلمہ نکلے گا، سب سے پہلے جو کلمہ نکلے گا وہ کون سا نکلے گا؟ سبحان اللہ. اب اندازہ لگائیں وہ کیا چیز. اس وقت جنت کے منہ سے کچھ نہیں نکلے گا، صرف کیا نکلے گا؟ سبحان اللہ. اور الحمدللہ اس کے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ حدیث کہ یہ مکمل اور افضل ترین اللہ کی تعریف ہے الحمدللہ. جب انسان کی تعریف کرنا چاہے تو اتنا افضل کلمہ ہے الحمدللہ کہنے سے اللہ کی تعریف ہو جاتی ہے مکمل افضل ترین. کیا آپ یہ دیکھیں یہ وہ کلمہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شروع کیا ہے، الحمدللہ سے شروع کیا ہے قرآن اتنی بڑی کتاب کو. یہ کلمہ جو ہے اتنا وزنی ہے، اتنا بلند ہے کہ جس وقت انسان خوشی کے وقت یہ کلمہ پڑھے گا، شکر ادا کرے گا تو شکر تم لازم. جس خوشی کے لیے وہ یہ شکر کر رہا ہے اس کلمے کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خوشی کو بلند کر دے گا، شکرانے کے طور پر مضبوط کر دے گا، اس کے ساتھ زیادہ کر دے گا. یہ ہم یاد رکھنا اس چیز کو کہ جب بھی ہمیں کوئی چیز خوشی دل پہ لگ رہی ہے تو کیا کہنا ہے فوراً؟ بس دوسری بات نہیں. اور فرمایا کہ جب ناگوار ہوتا بھی ہے اس وقت ہم فضول باتیں کرتے ہیں نا، غصے میں یہ اور فلاں اور عجیب عجیب کلمات ہیں، تو فرمایا اس وقت کچھ نہ ہو تو کہ کیا کرو؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کا اجر کتنا بڑا ملے گا کہ جس تکلیف پہ آپ یہ بات کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے گا اور آپ کا حشر صابرین میں کرے گا. اور صابرین کا حشر جو ہے اس کے لیے جو خوشخبری دی گئی وہ یہ ہے کہ جو صبر کرنے والے مرد اور عورت ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حساب ان کو جنت میں بھیجے گا. تو وقت آتا ہے نا کبھی یہ گرمی بہت ہے ہم فضول بات کرتے ہیں، کیا بولیں؟ ان للہ، کھانا کھانے کے نمک زیادہ ہے، فضول بات نہ کریں، بولیں کیا؟ ان للہ. پانی پینا تھا زیادہ گرم ہو گیا، کیا بولیں؟ اللہ کریم جی بتائے کہ اگر چراغ بجھاؤ اس وقت بھی یہ کلمہ پڑھو اور درجہ کیا ملتا ہے؟ بے حساب جنت میں سبحانہ داخل بتائے گا. اور تیسرا بتائے یہ بات بڑی خوبصورت ہے. بعض دفعہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو جب نیک ہو جاتا ہے، اچھا چلتا ہے تو اس کو گناہ یاد کراتا ہے. یہ تو یہ کرتا تھا، تو فلاں کرتا تھا، سارے گناہوں کی پٹی چڑھا دیتا اس پر. تو اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ شاید میرا عمل قبول نہیں ہو رہے، یار میں تو بالکل پیچھے چلا گیا. اس کو بالکل بیچارے کو کمزور کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں تو بہت سا گناہ گار ہوں.
کچھ بھی نہیں. تو فرمایا یہ بہت وقت ہے، اس وقت تم نے کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ. جب یہ پٹی چلنی شروع ہو جائے گناہوں کی، یہ شیطان دھوکہ ڈالنا شروع کرے تو کیا پڑھے آدمی؟ فرمایا اس کی برکت اتنی زبردست ہوگی کہ پچھلے تو معاف ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ایک کیفیت پیدا کرے گا آپ کے اندر اس کے منہ سے. تو اللہ والے تھے، وہ کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت آپ کو احساس گناہ بڑھ جائے گا اور آنے والی زندگی میں آپ گناہوں سے احتیاط کریں، آپ کی آنکھیں روشن کر دے گا. ایک عجیب کلمہ ہوتا ہے اس کے بعد، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا فرمایا، الحمدللہ فرمایا، اور پھر کیا ہے؟ استغفار فرمایا. تو پھر فرمایا ایک انسان کے ساتھ وسوسے ہوتے ہیں جو کبھی رات کو سونے نہیں دیتے. وہ کیا کہ فیوچر والا انسان سوچتا رہتا ہے. یہ ساری کیفیت ہمارے ساتھ گزرتی ہیں. یا کل میں نے وہاں جانا ہے، پتہ نہیں میرے نوکری مجھے ملتی ہے نہیں ملتی، یا کل میں نے جانا ہے، پتہ نہیں وہاں مجھے ٹائم ہوگا نہیں ہوگا، ایسا نہ ہو یا میری بس نکل جائے. چھوٹے چھوٹے خیالات آتے ہیں انسان کو نیگیٹو. پتہ نہیں یار وہاں پہ ہمارے ساتھ یہ کام ہوگا نہیں ہوگا، یا صبح میں نے یہ کام کرنا ہے میرا کام ہوگا ہی نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ میرا بچہ ہے بیمار تو نہیں ہو جائے گا، اسکول میں اس کو داخلہ ملے گا نہیں ملے گا. حالانکہ سوچنے والی بات ہے ہی نہیں اس میں. اور کیا ہوتا ہے اس میں بعض لوگ تو رات کو سوتے بھی نہیں ہیں، یا ہوگا ہی نہیں ہوگا فلاں یہ تو نہیں ہوگا. تو فرمایا جب جس کیفیت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈالے اس وقت میں ایک ہی کام کرو، اعوذ باللہ. کہ جیسے انسان اعوذ باللہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہمت کو بلند فرما دیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں جی میری مکمل ہو جائے. تو جیسے وہ تعوذ کہے گا اللہ سے، کہے گا اللہ جی اپنی پناہ میں لے کے، تو کیا ہوتا ہے اسی وقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کام کو جو ہے آنے والے کام کو مکمل فرما دیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ 4 باتیں جو ہیں اس مجلس کے تحفہ سمجھیں، اس کو زندگی میں اتار لیں. عادت ڈالنی پڑتی ہے. جب خوشی ہوگی کیا بولیں گے؟ جب طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوگی تو کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ. درجے پڑے اللہ. اب ہمیں گناہ یاد نہیں شروع ہو جائیں گے یا بہت گناہ گار ہو تم تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا بولیں گے؟ استغفر. اور جب یہ خیالات آئیں گے یہ ہوگا پتہ ہی نہیں ہوگا، پریشانی ہونے لگے گا رات کو سوتے ہوئے شیطان، تو کیا بولیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا عمل کرنے کی توفیق دے.